عرصہ پہنچنے والے ہیں. وہ بارش کی وجہ سے راستے میں رکاوٹ بن گئی تھی. تھوڑی دیر میں انشاءاللہ پہنچنے والے ہیں راستے میں اور جنگ روڈ پہ ہیں. تو انشاءاللہ تھوڑی دیر تک نا وہ ہمارے پاس تشریف لا رہی ہے. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين. میرے انتہائی واجب التکریم قبلہ والد گرامی اور استاد محترم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی احمد علی قادری صاحب، جمیع علماء اکرام اور مجاہدین تحریک ختم نبوت، آج کا دن صرف تحریک پاکستان کا، تاریخ پاکستان کا ہی نہیں، تاریخ اسلام کا عظیم دن ہے. میں نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے چند گزارشات بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کرنی ہے، اور ساتھ ہی اس دور کے سب سے بڑے فتنے قادیانیت کا کچھ چہرہ آپ کو دکھانا ہے. چونکہ ہمارا آج کا نوجوان قادیانیت سے نابلد ہے، ہمیں ان کے عقائد کے بارے میں نہیں پتہ کہ وہ کیا عقائد و نظریات رکھتے ہیں، اور ان کا جو سرپوک تھا لانتوں کی دلدل میں غرق مرزا قادیانی لانتی کہاں سے چل کر کس طرح اس ختم نبوت کے دشمن نے میرے نبی کریم علیہ السلام کی ختم رسالت و ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا. اس نے خود کو کبھی محدث، کبھی مجدد، اور کبھی اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی، کبھی بروزی نبی، کبھی غیر حقیقی نبی، کبھی مانوی نبی، اور بالآخر نعوذ باللہ من ذالک اس بے حیا و بے غیرت نے خود کو
حقیقی نبی کہنے کے بعد نعوذ باللہ اپنے آپ کو اس نے لعنتی نے خاتم النبیین کہہ دیا. اور کبھی اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور کبھی اس نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا. اس کی ہٹ درمی یہاں تک پہنچی کہ اس نے اپنے آپ کو خالق ارض و سما جانی کے اپنے آپ کو الوہیت کا دعویٰ کر کے خدا سمجھ بیٹھا. نعوذ باللہ. تمہیں اس کا جو دعویٰ ہے مادویت کا یا عیسویت کا، ان دونوں کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں موازنہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر آپ اس بات پہ مستحکم ہو جائیں کہ اگر بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے تو فرد ایک ذات کے لیے ختم رسالت اور ختم نبوت کا عقیدہ ہے، وہ ذات تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور اگر عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں دوبارہ جلوہ فرما ہوں گے تو وہی عیسیٰ ہوں گے جنہیں قرآن نے کہا عیسیٰ مسیح ابن مریم. اور مہدی وہی ہوں گے جنہیں تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرب قیامت آئیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال خانے سے قتال کریں گے. آئیے ذرا عقیدہ ختم نبوت کی طرف چلتے ہیں. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. دورے رسالت کے اندر ہی کچھ لعنتیوں نے دعوی نبوت کیا. میرے آقا علیہ السلام کے ظاہری حیات طیبہ کے بعد، وصال کے فوراً بعد، مسلمہ قذاب، پھر اسود انسی، سجا بنت حارث، ان لوگوں نے دعوی نبوت کیا. پھر 13ویں صدی میں ایران کے علاقے میں محمد علی باب، اس نے دعوی نبوت کیا. پھر یہ بات چلتے چلتے بر صغیر کے اندر آئے. ایک لعنتی قوم کا مغل مرزا جس کا نام غلام احمد، اس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ، اس کی ماں کا نام چراغ بی بی، اس کے دادا کا نام غلام محمد. یہ لعنتی 1845 میں لاہور سے 50 سے 55 کلومیٹر دور علاقہ قادیان میں یہ لعنتی پیدا ہوا. اب اس کی ماں کا نام چراغ بی بی، باپ کا نام غلام مرتضیٰ، اور کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں. ارے ہمیں تو قرآن نے بتایا ہے کہ عیسیٰ وہ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، جس کی ماں کا نام مریم ہے. تو ہم تو قرآن کو مان کر اسی کو عیسیٰ مانتی ہیں جسے میرے رب نے عیسیٰ بنا کر بھیجا ہے. لعنتی مردود، ہم تجھے عیسیٰ نہیں مانتے. عیسیٰ وہی ہے جسے رب نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے.
اور تو کہتا میں عیسیٰ ہوں؟ جو باپ کے ذریعے پیدا وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے. عیسیٰ موعود وہی ہے جو جامع مسجد دمشق کے مینار پر فرشتوں کے پروں پر سواری کرتے ہوئے سفید مینار جو جامع مسجد دمشق کا مشرقی مینار ہے اس پر نزول فرمائیں گے اور وہاں سے نیچے تشریف لائیں گے. ارے وہ فرشتوں کے پروں پہ آئیں گے. تو تو چراغ بی بی کے گھر پیدا ہونے والا لعنتی ہے. تو عیسیٰ نہیں ہو سکتا. عیسیٰ وہی ہے جس کو رب تعالیٰ دوبارہ بھیجے گا تو جامع مسجد دمشق کے مشرقی مینار پر فرشتے چھوڑ کے جائیں گے. اور بغیر تو کہتا ہے میں مہدی ہوں. علامہ سے تفصیلیں ہیں وہ نوافل ادا کر رہے ہیں. وہ لعنتی کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں. ابے حیا تیری صورت ہے مہدی بننے والی. چالیں تو بڑی چلی. کبھی اپنے آپ کو چینی کہتا ہے, کبھی اپنے آپ کو سید کہتا ہے, کبھی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے, کبھی سیدہ پاک کی اولاد میں سے کہتا ہے. سارا کچھ کہنے کے بعد پھر کہتا ہے میں مغل مرزا ہوں. اتنا جھوٹا. اور امام مہدی جن کے بارے میں متعدد کتب حدیث تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ